السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحاوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارا باب جو زیر بحث ہے، زیر درس ہے، باب القراءۃ فی صلاۃ اللیل کیف ہی، یعنی صلاۃ اللیل میں قرأت کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ رات کی نفل نمازوں میں بالجہر قرأت کرنا ہے یا بالسر کرنا ہے، اس میں سے کون سی صورت افضل ہے۔ دوسری بات یہ، قرأت بالسر میں کراہت ہے یا نہیں ہے، یعنی قرأت بالسر بھی بلا کراہت جائز ہے یا نہیں ہے۔ دو باتیں ہیں، رات کی نفلی نمازوں میں بالجہر قرأت مسنون ہے یا بالجہر قرأت افضل ہے یا بالسر قرأت افضل ہے۔ دوسری بات یہ کہ بالسر قرأت بلا کراہت جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں دو قول سامنے آتے ہیں۔ پہلا قول امام حسن بصری، ابراہیم نخعی، حضرت علقمہ اور اکرمہ، ان تمام حضرات کے نزدیک صلاۃ اللیل میں بالجہر قرأت ہی اولا اور افضل ہے، اور قرأت بالسر ان کے یہاں مکروہ ہے۔ یہی حضرات کتاب میں فریق اول شمار کیے گئے ہیں، جبکہ دوسرا قول ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء اور محدثین کا ہے۔ ان کے یہاں نمازی کو اختیار ہے، چاہے بالجہر قرأت کرے یا بالسر قرأت کرے، دونوں طریقے سے قرأت کرنا بلا کراہت جائز ہے، اور کسی طریقے کو دوسرے طریقے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہ ہو گئی مسئلے کی وضاحت۔ صاحب کتاب نے اپنے مزاج کے مطابق قول مرجوح کو پہلے بیان کیا، اس کے دلائل کو پہلے ذکر کیا ہے۔ ان دلائل کو ہم پڑھتے ہیں پہلے۔ فریق اول کی تائید میں آپ ابن عباس کی ایک حدیث لائے ہیں۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا ابن ابی الزناد عن عمر بن ابی عمرو عن عکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نوافل پڑھتے تھے، فیسمع قراءته من وراء الحجر وهو فی البیت، اور حضور کی قرأت حجرات نبویہ کے باہر بھی سنائی دیتی تھی، حالانکہ آپ گھر میں نماز پڑھتے تھے۔ ابن عباس کی اس روایت سے پتہ چلا کہ حضور بآواز بلند صلاۃ اللیل میں قرأت فرماتے تھے۔ ازواج مطہرات کے حجرات میں آپ نماز پڑھتے، لیکن آپ کی آواز باہر تک آتی تھی۔ دوسری روایت حضرت ام ہانی کی ہے، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا قیس بن الربیع عن ہلال بن خباب عن یحیی بن جعدۃ عن جدتہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں، قالت، انہوں نے فرمایا، کنت اسمع صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جوف اللیل وانا نائمۃ علی عریشی وهو یصلی یرجع بالقرآن، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتی تھی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ام ہانی۔ کنت اسمع صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جوف اللیل، کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتی تھی رات کی تاریکی میں، وَأَنَا نَائِمَةٌ عَلَىٰ عَرِيشِي، اس حال میں کہ میں اپنے گھر کی چھت پر سوئی ہوئی ہوتی تھی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نماز پڑھتے تھے، اور ام ہانی چھت کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں پڑھی جانے والی قرأت کی آواز کو آپ سن لیتی تھی۔ وَهُوَ يُصَلِّي يُرَجِّعُ بِالْقُرْآنِ، اور آپ کی آواز
اور آپ آواز کے زیر و بم کے ساتھ نماز میں قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل میں بالجہر قرأت فرماتے تھے۔ پہلی حدیث ابن عباس کی تھی، دوسری حدیث ام ہانی کی۔ حضرت ام ہانی کی حدیث کو اور ایک سند کے ساتھ یہاں امام طحاوی نے ذکر کیا ہے، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا فہد قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا مسعر عن ابی العلاء عن یحیی بن جعدہ قال قالت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انی کنت اسمع صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا علی عریشی، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنا کرتی تھی اس حال میں کہ میں اپنی چھت کے اوپر سو رہی ہوتی تھی۔ عریش کا اصل لفظ چھپر کے لیے آتا ہے، یہاں پر اس کا آسانی کے لیے میں نے ترجمہ چھت کیا ہے، کیونکہ مراد یہاں دوری بیان کرنا ہے کہ حضور گھر کے اندر تلاوت نماز پڑھتے، اس میں تلاوت کرتے، اور حضرت ام ہانی چھت کے اوپر اس کو سنتے، چاہے وہ چھت کچی ہو یا چھپر کی ہو یا جیسی بھی ہو۔ قال ابو جعفر، یہ دو حدیثیں 3 سندوں کے ساتھ، پہلی ابن عباس کی حدیث، دوسری حضرت ام ہانی کی حدیث۔ 2 حدیثیں یہاں ذکر کرنے کے بعد امام طحاوی کہتے ہیں قال ابو جعفر فذهب قوم الى ان القراءة في صلاة الليل هكذا هي۔ امام طحاوی نے فرمایا کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ رات کی نماز میں قرأت اسی طریقے سے ہونا چاہیے، یعنی بلند آواز سے۔ وَكَرِهُ الْمُخَافَتَةَ فِيهِ، اور ان حضرات نے قرأت بالسر کو صلاۃ اللیل میں مکروہ سمجھا ہے، ان کے یہاں رات کی نماز میں قرأت بالسر یہ مکروہ ہے۔ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، فریق ثانی کو یہاں سے بیان کیا، یعنی دوسرے مذہب کو، اور اس مذہب کا دار و مدار ہے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کے اوپر۔ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، اور دوسرے فقہا نے اس مسئلے میں ان سے اختلاف کیا ہے، فقالوا، اور ان کا مذہب یہ ہے، ان شاء خافت و ان شاء جہرا، ان شاء خافت و ان شاء جہرا، نمازی کو اختیار ہے چاہے وہ بالسر قرأت کرے اور چاہے تو بالجہر قرأت کرے۔ واحتجوا فی ذلک بما حدثنا ابن ابی داود، یہاں سے فریق ثانی کی دلیل کا آغاز، اور فریق ثانی نے احتجاج کیا ہے اس مسئلے پر اس حدیث سے جو ہمیں ابن ابو داود نے روایت کی ہے۔ قال حدثنا یوسف بن عدی قال حدثنا ابن المبارک عن عمران بن زائدة بن نشیط عن ابی خالد الوالبی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، کان قراءۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی باللیل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت، کون سی قرأت؟ یعنی باللیل، یعنی صلاۃ اللیل میں جو نماز پڑھتے تھے اس کی قرأت بیان کر رہے ہیں ابو ہریرہ۔ کان قراءۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی باللیل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت یعنی رات میں نماز پڑھی جانے والی کی قرأت کیسی تھی؟ یرفع طورا و یخفض طورا، کبھی آپ بآواز بلند قرأت فرماتے، و یخفض طورا، اور کبھی آپ ہلکی آواز میں قرآن پڑھتے تھے۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے ثابت ہیں، بالسر پڑھنا بھی ثابت ہے، بالجہر پڑھنا بھی ثابت ہے، لہذا فریق ثانی کا کہنا یہ ہے کہ دونوں طریقے سے قرأت کرنا بلا کراہت مشروع ہے۔ امام طحاوی نے ابو ہریرہ کی اس روایت کو 3 سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے، ان سندوں کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس کی دوسری سند، حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا عیسی بن یونس عن عمران بن زائدہ، پھر اس کے بعد تحویل سند ہے، وحدثنا ابن ابی داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص بن غياث عن عمران فذكر بإسناده مثله۔ پہلی سند میں عمران بن زائدہ سے سننے والے عیسیٰ بن یونس ہیں، اور جب تحویل ہوئی سند کی تو پھر عیسیٰ
عمران بن زائدہ سے سننے والے حفص بن غیاث ہیں، اور اس کے بعد فذکر باسنادہ مثلہ، حفص بن غیاث نے اور عیسیٰ بن یونس دونوں نے اپنی سند کے ساتھ اسی طریقے کی روایت نقل کی ہے جیسے کہ اوپر ابو خالد والبی نے نقل کی ہے، ابن مبارک نے۔ آگے دیکھیے اس کی تیسری سند، حدثنا فہد قال حدثنا ابو نعیم عن عمران بن زائدۃ عن ابی خالد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ ولم یذکر ابا ہریرہ۔ یہ ایک سند ہے، حفص بن غیاث نے فہد نے ابو نعیم سے، انہوں نے عمران بن زائدہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو خالد سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مضمون کی حدیث نقل کی ہے، لیکن ولم یذکر ابا ہریرہ، لیکن ابو خالد کی جو یہ روایت آئی اس میں حضرت ابو ہریرہ کا واسطہ یہ مذکور نہیں ہے۔ حدیث یہی ہے۔ اب ان تینوں سندوں کو ملا کر ایک حدیث تسلیم کر لیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ نے حضور کا یہ عمل نقل کیا۔ امام طحاوی اس پر کلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں فہذا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یخبر عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خبر دے رہے ہیں کہ انہ کان یرفع صوتہ فی قراءتہ باللیل طورا ویخفض طورا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صلاۃ اللیل میں اپنی قرأت کی آواز کو، یہ یوں کہیے صلاۃ اللیل میں قرأت کرتے ہوئے اپنی آواز کو کبھی آپ بلند فرماتے، ویخفض طورا، اور کبھی آپ اپنی آواز کو پست رکھتے۔ تو ابو ہریرہ کی اس حدیث میں دونوں طریقے مذکور ہیں۔ امام طحاوی نے اس کے بعد فرمایا فدل ذلك على ان للمصلی فی اللیل ان یرفع ان احب ویخفض ان احب، لہذا ابو ہریرہ کی روایت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ رات میں نماز پڑھنے والے کے لیے، نوافل پڑھنے والے کے لیے یہ اختیار ہے ان یرفع ان احب، اگر چاہے تو اپنی آواز کو بلند رکھے، ویخفض ان احب، اور چاہے تو اپنی آواز کو پست رکھے۔ یہ تو مسئلے کی وضاحت ہو گئی، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو سامنے رکھ کر امام طحاوی نے فریق ثانی کے مذہب کی ترجیح بیان کر دی۔ اب باب کے شروع میں جو حدیثیں آئی تھیں ابن عباس کی اور حضرت ام ہانی کی، ان کا جواب یہاں سے امام طحاوی دینا چاہتے ہیں وقد یجوز سے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن عباس اور حضرت ام ہانی کی جو روایتیں آئیں، ابن عباس کی روایت کے الفاظ کیا تھے؟ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل فیسمع قراءته من وراء الحجر وهو فی البیت، اور حضرت ام ہانی بھی یہی کہا کنت اسمع صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جوف اللیل وانا نائمۃ علی عریشی۔ تو ان دونوں روایتوں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند قرأت فرماتے تھے۔ پھر اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب امام طحاوی یہ دے رہے ہیں کہ ابن عباس اور ام ہانی کی روایت میں قرأت بالجہر کا تذکرہ ہے، لیکن قرأت بالسر سے ان دونوں کی روایتیں خاموش اور ساکت ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے وہ سر سے متعلق ناطق اور صریح ہے، اور روایت ناطق کے مقابلے میں روایت ساکت سے استدلال درست نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ عدم ذکر سے عدم وجود لازم نہیں آتا ہے۔ ابن عباس اور ام ہانی کی روایت میں ایک چیز کا تذکرہ نہیں بالسر قرأت کا تذکرہ نہیں ہے، تو تذکرہ نہ کرنے سے اس کا عدم جواز یا حضور کے عمل میں اس کا عدم وجود ثابت نہیں ہوتا ہے۔ نفس الامری بات یہی ہے کہ ان حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے کو روایت کیا، اور جناب ابو ہریرہ نے حضور کے دونوں طریقوں کو روایت کیا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی آواز کو بلند فرماتے، یرفع طورا
وَيَخْفِضُ طَوْرًا، تو ہو سکتا ہے ان دو حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کا مشاہدہ کیا کہ جس میں آپ بالجہر نماز پڑھ رہے تھے، بالجہر قرأت فرما رہے تھے، اور ابو ہریرہ نے آپ کی دونوں قسم کی نمازوں کا تذکرہ کیا، لہذا عمل کے اعتبار سے بھی ابو ہریرہ کی روایت یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وقد یجوز ان یکون ما ذکرت ام ہانی و ابن عباس، اور یہ ممکن ہے کہ جو ام ہانی اور ابن عباس نے ذکر کیا، کیا ذکر کیا؟ من رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوتہ بالقراءۃ فی صلاتہ باللیل هو رفع، ذکر کیا کہ ان حضرات نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز صلاۃ اللیل کی قرأت میں بلند ہوتی تھی، هو رفع، یہ رفع تھا، قد کان یفعل بعقب الخفض، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ رفع اس کے بعد آپ خفض فرماتے تھے، یعنی ایسا بلند فرماتے تھے، ہوا رفع، یعنی ام ہانی ابن عباس کی روایتوں میں حضور کی قرأت کا بلند ہونا یہ ایسا بلند ہونا ہے، قد کان یفعل، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، قد کان یفعل بعقب الخفض، جو خفض کے بعد کرتے تھے، یعنی جس کے بعد آہستہ کرنا ہوتا تھا، چونکہ ابو ہریرہ کی روایت میں دونوں تذکرے ہیں، تو پہلے آپ آہستہ پڑھتے پھر بلند آواز سے پڑھتے، تو دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ فحدیث ابن عباس و ام ہانی لا ينفی الخفض، لہذا ام ہانی اور ابن عباس کی روایت یہ بالسر قرأت کے منافی نہیں ہے۔ وحدیث ابی ہریرہ یبین، اور ابو ہریرہ کی حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے، ان للمصلی ان یخفض ان احب، کہ نمازی کو یہ اجازت ہے کہ چاہے تو اپنی آواز کو پست رکھے، ویرفع ان احب، اور چاہے تو اپنی آواز کو بلند رکھے، فہو اولا من هذه الاحادیث، پس یہ بات یعنی ان آثار کی بنسبت ابن عباس اور ام ہانی کے آثار کی بنسبت ابو ہریرہ کی روایت یہ زیادہ اولا ہے۔ وبہ یقول ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد، اور اسی پر عمل کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ۔ یہ باب مختصر تھا اور یہ باب مکمل ہو، اس کے باب جمع السور فی رکعۃ، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔